جنگ یمامہ یہ وہی جنگ تھی جس کے متعلق اہل مدینہ کہتے تھے کہ پا خدا اتنی خون ریز جنگ ہم نے نہ پہلے کبھی دیکھی اور نہ بعد میں۔ مگر اس سے پہلے اس کے پس منظر میں چلتے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ 613 عیسوی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو مکے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ وہی لوگ جو کبھی آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ جب مکہ والوں کے مظالم حد سے بڑھ گئے تو آپ کو وحی کے نزول کے ذریعے مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا۔ مدینہ کے لوگوں نے دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا استقبال کیا، اور اس کے بعد تمام عرب قبائل اسلام قبول کرنے لگے۔ لوگ جوگ در جوگ اسلامی پرچم کے زیر سایہ آنے لگے، یہاں تک کہ مسلمان اتنے طاقتور ہو گئے کہ مکہ فتح کر لیا۔ پھر پورے خطہ عرب میں اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ فتح مکہ کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما گئے اور مسلمانوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، اس وقت بہت سارے عرب قبائل اسلام سے منحرف ہو گئے۔ کچھ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور طلیحہ اسدی، سجا بنت حارثہ، مسیلمہ کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام قبائل کی سرکوبی کے لیے اسلامی لشکر کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا، اور فتنہ ارتداد کو دبانے میں جو صف اول میں نظر آتے ہیں وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ وہی خالد بن ولید جنہوں نے 3 سال کے مختصر عرصے میں رومی اور ساسانی سلطنتوں کے پرخچے اڑا دیے، اور آپ نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور کسی ایک جنگ میں بھی شکست نہیں کھائی، بلکہ ہاری ہوئی جنگ کو جیت میں بدلنے والے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا۔ اور حضرت خالد بن ولید کے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں تلوار، تیر، نیزہ یا برچھی کے زخم کا نشان نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی۔ مسیلمہ کذاب، اسود انسی، طلیحہ اسدی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا۔ اسود انسی کی موت پہلے ہی ایک صحابی رسول کے ہاتھوں ہو چکی تھی۔ اس کے بعد طلیحہ اسدی کو سبق سکھانے کے لیے حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا، اور حضرت خالد بن ولید نے اسے عبرتناک شکست سے دوچار کیا۔ طلیحہ جان بچا کر بھاگ نکلا اور پھر عہد فاروقی میں دوبارہ مسلمان ہو گیا۔ طلیحہ کو شکست دینے کے بعد حضرت خالد بن ولید یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یمامہ کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ہی حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو روانہ کیا، مگر مسیلمہ نے انہیں شکست دی۔ پھر حضرت شرحبیل بن حسنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا، مگر ان کو بھی مسیلمہ سے شکست ہوئی۔ مسیلمہ بہت طاقتور ہو چکا تھا، اس کو بنو حنیفہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، اور بنو حنیفہ ایک طاقتور ترین اور جنگجو ترین قبیلہ تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر اور جو مدینہ سے قمت آئی تھی اس کی ٹوٹل تعداد 13,000 تھی، جبکہ مسیلمہ کے پاس 40,000 کا لشکر تھا۔ بعض روایات میں مسیلمہ کے لشکر کی تعداد 60 اور 70,000 لکھی گئی ہے۔ مسیلمہ مسلمانوں کی نقل و حرکت سے واقف تھا، اس کے جاسوس اس کو ہر ایک لمحے کی خبر پہنچا رہے تھے۔ آخرکار دسمبر 632 عیسوی شوال 11 ہجری کو مسلمانوں کی فوج یمامہ کے قریب پہنچ گئی۔ مسیلمہ اپنی فوج لے کر یمامہ سے دور پہلے ہی اسلامی فوج سے مقابلے کے لیے پہنچ چکا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی ایک تو کمزوری یہ تھی کہ وہ تعداد میں بہت کم تھے، دوسرا وہ اپنے مستقر سے اتنا دور تھے کہ جہاں کمک اور رسد کا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ انہیں صرف ایک سہولت حاصل تھی، وہ یہ کہ اس علاقے میں پانی اور جانوروں کے ہرے چارے کی کمی نہ تھی۔
مسیلمہ نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور اس نے ایک حصے کی قیادت نہار الرجال کو دی اور ایک حصے کی قیادت ایک سردار محکم بن طفیل کو دی، اور درمیان میں وہ خود رہا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کمک حضرت خالد کو بھیجی تھی، اس میں کثیر تعداد میں حافظ قرآن اور جلیل القدر صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ قلب میں وہ خود رہے، ایک حصے کی قیادت حضرت ابو حذیفہ کو دی اور ایک حصے کی قیادت حضرت زید بن خطاب کو دی۔ مسلمانوں نے حملہ کرنے میں پہل کی۔ دونوں فوجیں ایک دوسرے کو میدان جنگ سے پیچھے ہٹانے کے لیے اپنی طاقت کا استعمال کرنے لگی۔ آخرکار دن کا آدھا پہر گزر گیا۔ مسلمان جو تعداد میں پہلے ہی کم تھے مگر جذبے سے لڑ رہے تھے، اب وہ سارا دن لڑتے لڑتے تھک گئے۔ مسیلمہ اسی وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک تازہ دم دستہ بھیجا جس نے مسلمانوں کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ مسیلمہ کے سپاہی اسلامی لشکر کو دھکیلتے دھکیلتے ان کے خیموں سے بھی پیچھے لے گئے اور مسیلمہ کے سپاہیوں نے مسلمانوں کے خیموں پر دھاوا بول دیا اور لوٹ مار شروع کر دی۔ اب پھر حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کو اکٹھا کیا اور ان کو قبیلوں کی بنا پر تقسیم کیا۔ ایک طرف مہاجر، دوسری طرف انصار اور ایک حصے میں بدو قبائل کے لوگ تھے۔ اب دوبارہ حضرت خالد بن ولید نے حملے کا حکم دے دیا اور مسلمان مسیلمہ کی فوج پر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ لڑتے لڑتے اسلامی فوج کے 2 سپہ سالار حضرت حذیفہ اور حضرت زید بن خطاب شہید ہو گئے۔ اب مسلمان پہلے سے زیادہ جوش سے لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے جب دیکھا کہ مسیلمہ کی فوج پیچھے نہیں ہٹ رہی تو انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور مسیلمہ پر حملہ کر دیا، مگر مسیلمہ کا محافظ دستہ بے جگری سے لڑا اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے دوبارہ حملہ کر کے محافظوں کو جہنم رسید کیا اور ان محافظوں میں سے جو بچ گئے وہ بھاگ نکلے۔ اب مسیلمہ بھی ان کے ساتھ بھاگ نکلا۔ جب مسیلمہ کی فوج نے دیکھا کہ مسیلمہ بھاگ رہا ہے تو وہ بھی بد دل ہو گئے اور میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، لیکن اس وقت دونوں فوجوں کا نقصان اتنا ہو چکا تھا کہ ہر طرف لاشیں ہی لاشیں اور خون میں تڑپتے ہوئے زخمی نظر آ رہے تھے۔ مسیلمہ کی فوج کا نقصان ان کی تعداد کی وجہ سے زیادہ تھا، مسلمانوں کا بھی جانی نقصان کچھ کم نہیں تھا۔ مسیلمہ اور اس کی فوج قریب ہی ایک باغ میں جا ٹھہرے اور باغ کے دروازے بند کر لیے۔ اس باغ کا نام حدیقۃ الرحمن تھا۔ اس کے ارد گرد ایک اونچی اور مضبوط دیوار تھی۔ مورخین کے مطابق باغ میں پناہ لینے والے مرتدین کی تعداد 7,000 کے قریب تھی۔ مسلمانوں نے باغ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت خالد بن ولید اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے۔ وہ کسی صورت بھی مسیلمہ کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ آخرکار ایک صحابی رسول برہ بن مالک آگے بڑھے اور بولے کہ مجھے دیوار کے اندر پھینک دیا جائے اور میں دروازہ کھول دوں گا، مگر کسی نے بھی یہ بات گوارا نہ کی۔ آخرکار ان کے اصرار پر ایسا ہی کیا گیا اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولتے ہی مسلمان باغ کے اندر داخل ہوئے اور مرتدین کا قتل عام شروع ہو گیا۔ اب مرتدین جان بچانے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ان کا نبی خواہ جھوٹا ہی تھا مگر ان میں موجود تھا، اس کی للکار سنائی دے رہی تھی اور وہ بے جگری سے لڑ رہے تھے، مگر ان کی تعداد تیزی سے کم ہو رہی تھی۔ حضرت خالد بن ولید کے ذہن میں ایک یہی ارادہ تھا کہ مسیلمہ کو قتل کیا جائے
ورنہ لڑائی ختم نہیں ہوگی۔ لیکن مسیلمہ کے سپاہی کسی کو بھی اس کے پاس نہیں آنے دے رہے تھے۔ وحش بن حرب نے دور سے نشانہ باندھ کر برچھی پھینکی جو مسیلمہ کے پیٹ میں اتر گئی۔ وہ زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رسول ابو دجانہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔ ابو دجانہ ابھی مسیلمہ کی سر کٹی لاش دیکھ ہی رہے تھے کہ مسیلمہ کے ایک محافظ نے ان پر پیچھے سے وار کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ مشہور مورخ ابن ہشام نے لکھا ہے کہ باغ معرکے کے اندر خون ریزی میں یہ آوازیں سنائی دینے لگی، نبی مارا گیا، مسیلمہ قتل ہو گیا۔ آخرکار مسلمان یہ جنگ جیت گئے۔ اس جنگ میں بنو حنیفہ کے 21,000 آدمی مارے گئے اور 1200 بعض مورخین کے مطابق 1300 مسلمانوں نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ شہید ہونے والوں میں 300 حافظ قرآن تھے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ قرآن کو ایک جگہ تحریر میں جمع کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ یمامہ میں ہی قیام فرمایا۔